بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم ناظرین، آج میں حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ سناؤں گی۔ حضرت ادریس علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے۔ ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی پانچویں پشت تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی پوری زندگی لوگوں کو نصیحت کرنے اور صحیح راستہ دکھانے میں صرف ہوئی۔ وہ لوگوں کو گناہوں سے دور اور اللہ کے قریب کر دیا کرتے تھے۔ ایک اللہ کے نبی کی زندگی کا مقصد یہی ہوتا ہے، وہ اپنی پوری زندگی لوگوں کی بھلائی میں گزار دیا کرتے ہیں۔ ایک وقت آیا جب حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے سبھی چاہنے والے بابل کو چھوڑ کر مصر کی طرف چلے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے چاہنے والے مصر میں تھے بھی لوگوں کو تعلیمات دینا شروع کیا اور لوگوں کو گناہ چھوڑ کر صحیح راستے پر چلنے کی دعوت دی۔ لوگوں کو سچائی کی طرف بلاتے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی نصیحت کرتے۔ لوگوں کو صدقہ اور زکوٰۃ دینے کی کہتے تاکہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کی جا سکے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے لوگوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھایا۔ جب قابیل کی اولاد شیطان کے بہکاوے میں گمراہ ہو گئی اور کفر اور شرک میں پھنس گئی، یہاں تک کہ نکاح کی رسم ادا کرنے کے بجائے حرام کاری اور گندگی میں پھنس گئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ بہت سے لوگوں نے ان کی بات مان لی اور انکار اور کفر کا راستہ چھوڑ کر ہدایت کے راستے پر چل پڑے اور نیکی اور سچائی کے پابند ہو گئے۔ لیکن جو لوگ گمراہی اور کفر کے اندھیرے میں بھٹکنے کو ہی بہتر سمجھتے تھے، ان کے دلوں پر حضرت ادریس علیہ السلام کی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ لوگ اسی طرح گمراہی میں بھٹکتے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام لوگوں سے کہتے، ایک خدا کو مانو اور ایک خدا کو مانو اور اسی کی عبادت کرو، اسی کے حکموں پر چلو۔ ان کی شریعت میں جتنے نماز روزے مقرر تھے، لوگوں سے ان کا پابند بننے کو کہتے، زکوٰۃ دینے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر لوگوں کو نصیحت کرتے، پاک صاف رہنے کو کہتے، حق اور انصاف پر چلنے کی ہدایت فرماتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام خود اتنی عبادت کرتے تھے کہ ہر دن 1000 سے زیادہ بار تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ ان کے پاس فرشتے آتے جاتے تھے، وہ ان کی سنگت میں رہنا پسند کرتے تھے۔ ان کے بھلے کام اتنے تھے کہ ان کی برابری تمام مخلوق کی بھلائیاں مل کر بھی نہ کر سکتی تھیں۔ یہ بات آسمان تک پہنچی، فرشتوں میں کانافوسیاں شروع ہو گئیں۔ اللہ سے اجازت لے کر حضرت اسرائیل صحیح صورت جاننے کے لیے زمین پر تشریف لائے۔ حضرت اسرائیل انسان کی شکل میں ادریس علیہ السلام کے ساتھ میں کئی دن تک رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ آدمی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، ایسا تو نہیں کہ یہ فرشتہ ہو۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو اسرائیل کی موت کا فرشتہ ہے، تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موت کا شربت پینا چاہتا ہوں، مجھے چکھاؤ۔ حضرت اسرائیل نے اللہ سے اجازت مانگی اور اجازت لے کر انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح مبارک قبض کر لیا اور ان کی روح مبارک ان کے قلب دل میں ڈال دی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو جنت اور دوزخ دیکھنے کا شوق بہت زیادہ ہے، مجھے ان کی سیر کراؤ۔ حضرت اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو اپنے پروں پر بٹھایا، پھر دوزخ کی سیر کرائی، اس کے بعد جنت کی نعمتوں کی سیر کرائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام جب حوروں، محلوں، باغوں اور نہروں کی سیر کر چکے تو حضرت اسرائیل نے کہا، اب میرے ساتھ جنت سے باہر چلیے اور اس مکان سے باہر آئیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام تو قانون الہی کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ایک پیڑ کا تنا پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، جب تک پیدا کرنے والا جنت دوزخ کے اس امتحان سے مجھ کو نہ نکالے گا، میں ہرگز باہر نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ ان دونوں کے قصے کے فیصلے کے لیے بھیجا۔ پہلے حضرت اسرائیل نے تمام حالت کہے، پھر حضرت ادریس نے جواب دیا کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کے تقاضے کے طور پر موت کے لذت کا کڑوا شربت چکھا اور تم ہی میں سے اس میں یعنی دوزخ میں جائیں گے کے مطابق دوزخ میں داخل ہوا اور اس رحیم کریم اللہ ہی کے حکم سے جیسا کہ اس نے کہا ہے اس میں سے یعنی
जन्नत से वो निकलेंगे नहीं। मैं जन्नत में दाखिल हुआ, इसलिए अब यहाँ से निकलने का कोई सवाल नहीं। सिर्फ इज़राइल के कहने से बग़ैर खुदा के हुक्म के मैं यहाँ से नहीं लौटूंगा। उसी वक्त गैब से आवाज़ आई, मेरे ही हुक्म से दाखिल हुआ, मेरे ही हुक्म से ये काम किया, इसलिए हक़ इसी की तरफ है। काब अहबार से रिवायत है कि इस आयत से मुराद है कि रफ़अल्लाहु मकानन आलिया, हमने उसे बुलंद जगह उठाया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ही हैं। इसके बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत से बाहर आए और छठे आसमान में फ़रिश्तों के साथ इबादत में लग गए। जब तक खुदा का इरादा है वहाँ मौजूद हैं। हज़रत इदरीस बहुत खूबसूरत थे, गेहुआ रंग था, मुनासिब कद था। वह ज़्यादातर खामोश रहते, चलते वक्त उनकी नज़रें कदमों पर ही रहती। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 3 नेकियां हैं, मैं गुस्से के वक्त नरमी, तंगी में दान करना, काबू पाने पर माफ़ करना। फरमाया, अक्लमंद आदमी वो है जो 3 आदमियों से हल्कापन ना करे, एक तो बादशाहों से, दूसरे आलिमों से, तीसरों दोस्तों से, इसलिए कि बादशाहों की गुस्ताखी मीठे ऐश की कड़वाहट जैसी है, आलिमों को हकीर समझने से दीन का नुकसान है, और दोस्तों का हल्कापन बेमुरब्बती है और नफ़रत करने की चीज़ है। फरमाया कि आदमी को चाहिए कि मुसीबत में सब्र करे, तबीयत में जमाव पैदा करे। मोहतरम नाजरीन, ये थी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक वाक़या। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें और इसी तरह की इस्लामी मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।